اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے، ارتداد میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے۔ سرکار کی وفات کے بعد یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے اس فتنے کا بڑی شدت کے ساتھ ان کو احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا قلع کما کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء بھی مختلف تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت اور جری مزاج والے صحابی بھی یہ رائے دے رہے تھے کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ نرمی سے کام لیجئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آراء علیحدہ علیحدہ تھی۔ مثلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف جس لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی حضرت اسامہ کا لشکر، اسے بھی روانہ کرنا ہر قیمت پر ضروری ہے، تو مدینہ طیبہ میں کون رہے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں تنہا مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لے فرمانے لگے ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کے حکم کو نہ مانیں، ہمارا مقصد ایک رائے کے درجے میں ایک مشورہ دینا ہمارا مقصد ہے، باقی آپ کا جو حکم ہو ہماری سار آنکھوں پر۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا، اسے تاکید کی جب تک خالد بن ولید نہ آئے لڑائی شروع نہ کرنا۔ دوسرا لشکر روانہ کیا، اسے بھی یہی تاکید کی، اور ادھر خالد بن ولید کے نام خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اے خالد، جب میرا خط تیرے پاس پہنچے تو تو کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا ہے تو لیٹنے سے پہلے یمامہ کے میدان میں پہنچا۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ ختم نبوت اتنا حساس ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنوں کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کی، جس طرح کہ اس آیت میں ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور جو ہزاروں کا لشکر مقابلے میں ہے، لشکر تھوڑا نہیں تھا، وہ تقریباً 40,000 نوجوان تھے، اور وہ 40,000 جو لڑائی کے قابل تھے، اور جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ، یعنی میری زندگی میں دین میں کمی کی جائے نہیں ہوگا۔ اس دھرتی پر یا نبی کا عاشق صدیق رہے گا یا نبی کا گستاخ مسیلمہ کذاب رہے گا۔ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، خالد بن ولید کے نام خط لکھا، وہ میدان میں پہنچے۔ اب ہم اس آیت پر جب غور کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کی تعریف فرما رہے ہیں اور کس قوم کی اللہ تعالیٰ صفت فرما رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت کو کھڑا کرے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، عِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر سخت ہوں گے، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کی عزت و نموز کی حفاظت کرنا، اس کی توفیق کسی کو مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ جماعت جس کی یہ صفت کی گئی ہے، ابھی تک تو لوگ مرتد موجود ہی نہیں تھے، جب ان کے مقابلے میں ایک جماعت کی پیشن گوئی کی گئی، گویا کہ اس آیت میں ایک پیشن گوئی ہے، وہ کیا ہے کہ مرتد لوگ ہوں گے، ان کے مقابلے میں ایک جماعت اٹھے گی، وہ جو جماعت اٹھے گی وہ حق پر ہوگی۔ جب جماعت حق پر ہے تو اس وقت جو خلیفہ ہوگا وہ بھی حق پر ہوگا۔ اس میں یہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ فلاں کو خلیفہ بنا لو اور فلاں کو نہ بناؤ، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس وقت خلیفہ ہوگا، جو اس وقت مومنوں کی جماعت ہوگی جو ان مرتدین کا مقابلہ کرے گی، وہ جماعت بھی حق پر ہوگی، وہ خلیفہ بھی حق پر ہوگا۔
تو یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جب ارتداد کا فتنہ اٹھا، صدیق اکبر نے اس کا مقابلہ کیا اور فتنے کا استحصال کیا، ختم کیا اس فتنے کو، اس وقت پتہ چلا کہ اس آیت میں تعریف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی تعریف کی گئی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 23 سالہ دور ختم نبوت میں 259 صحابہ کرام کی شہادت ہے، اور اس ایک جنگ میں جو سرکار کی ناموس عزت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ اور تابعین کی قربانی لگی ہے، اور یہ سارے 1200 کے 1200 اسی جگہ پر آرام فرما ہے۔ جب ہم نے دیکھا اس جماعت کی 6 صفتیں اللہ نے بیان کی، پہلی صفت یحبونہ، پہلی صفت یحبہم، کہ اللہ ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت وَيُحِبُّونَهُ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جماعت جس طرح اللہ سے پیار کرتی ہے، محب بعد میں ہے، اللہ کی محبوب پہلے ہے، یہ جماعت اللہ کی محبوب ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہے، عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ہے۔ اس آیت کا مضمون اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مضمون ایک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور ان کی جماعت کے اندر پائی گئی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو پیشن گوئی کی ہے، جس جماعت کے حق ہونے کو بیان کیا ہے، اس جماعت کی امیر حضرت صدیق اکبر تھے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کا خلیفہ ہونے کا لقب ملا ہے تو صرف صدیق کو ملا ہے۔ خلیفہ رسول اللہ کہا گیا ہے تو صرف صدیق اکبر کو کہا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو امیر المومنین کہا گیا ہے۔ سب نے اپنے لیے امیر المومنین کے لقب کو پسند کیا ہے۔ خلیفہ رسول اللہ ہونے کا اگر لقب کسی کو دیا گیا تو صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اور صدیق کا یہ جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ، یعنی میری زندگی میں یہ ہو جائے۔ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے، اور صدیق اکبر نے وہ کام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مرتدین کے سلسلے میں صدیق اکبر نے وہ کام کیا ہے جو کام کسی نبی کے کرنے والا تھا، یعنی انبیاء کا کرنے والا جو کام ہے وہ صدیق اکبر نے کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے شروع میں صدیق اکبر کی رائے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط سمجھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو صدیق اکبر نے کیا تھا یہی حق ہے، یہی حق ہے جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ یہ آیت مرتدین کے قتال کے سلسلے میں جو نازل ہوئی ہے، صدیق اکبر کی خلافت کے لیے بھی، صدیق اکبر کی حقانیت کے اوپر واضح دلیل ہے۔ اللہ